میں آئیے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، نوجوان عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کی قلوب کو یہ جو کرسیاں خالی ہیں ان کو پر کر لیجئے، یہ خالی نہ دکھیں، خالی دکھتی ہیں تو بے چینی سر میں ہوتی کی بتاؤ جی کیا۔ آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، چچا آپ آگے بڑھ جاؤ، کرسیاں پر کر لو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستو، حضرت صدر جلسہ اور معزز اہلیان شہر، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مدرسے کی نسبت سے ایک ایسی نورانی اور ایمانی محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے جس کو نسبت اللہ رب العزت والجلال کے اس کلام سے ہے جس سے زیادہ قابل قدر اور باعث عزت و عظمت اس دنیا میں کوئی اور نسبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اس ادارے کی انتظامیہ، اساتذہ، طلباء اور مدعوین کو قبول فرما کر اپنی شایع نشان اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اجلاس اس ادارے کا سالانہ اجلاس ہے، اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی اداروں میں یا دنیاوی کسی بھی ادارے میں اگر کوئی پروگرام سالانہ ہوتا ہے تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بستی والوں کے سامنے ادارہ اپنی اور اپنے انتظامیہ کی، اپنے طلباء کے تئیں جو کارکردگی ہے اس کو بتانا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے اور ہمارے اساتذہ نے ان طلباء کو بنانے میں کتنی محنتیں کی ہیں اور ہم نے ان طلباء کو آپ کے مطابق تیار کرنے میں کیا کیا کاوشیں کی ہیں۔ چنانچہ اس طریقے کے اداروں میں یہ ادارے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان طلباء کو اسلامی دعوت کے مطابق، ان کو اسلام کا داعی بنانے کے لیے، ان کو اسلام کا سپاہی بنانے کے لیے، ان کو قرآن کا محافظ بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کوششیں کی ہیں، یہ بات بتلانے کے لیے اس طریقے کے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں سال بھر جو کچھ کوششیں ہوئی ہیں اس ثمرے کو
آپ حضرات کے سامنے بتانا اور ان طلبہ کی شاباشی، حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے اس طریقے کے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کے بعد اس کام کے کرنے والوں کو 4 لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات سننے کا موقع ملتا ہے تو اس شخص کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو مزید نکھارنے کا ایک موقع اس کو ملتا ہے۔ اور آج اسی اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے ان عظیم نونہالوں کی دستار بندی اور ان کو انعامات کی تقسیم ہونی ہے، جن عظیم نونہالوں نے، جن عظیم بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے۔ اور یہ دستار بندی بھی 2 مقاصد سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کی ہمت افزائی کریں، ہم ان بچوں کو شاباشی دیں، ہم ان بچوں کو یہ حوصلہ دیں کہ آخر تم نے وہ کام کر دکھلایا ہے جس کو اس دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں نے کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس موقع پر پہاڑوں سے خطاب ہو کے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے بہت سی مخلوقات کو خطاب کر کے فرمایا تھا، لیکن صرف ایک ایسی مخلوق اللہ رب العزت کی تھی جس نے اس کلام کو اٹھانے اور برداشت کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آج ان بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، ان کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اگر ہمارے اور آپ کے بچے بھی قرآن پاک کو حفظ کر لیں گے، یاد کر لیں گے، اپنے سینوں میں بسا لیں گے تو ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اس دنیا میں چھوٹی سی محفل میں جو یہ اجلاس ہوتے ہیں، یہ دراصل نمونہ ہوتے ہیں اس بات کا کہ اللہ رب العزت اولین و آخرین کے درمیان ایک پروگرام کا انعقاد فرمائیں گے جس میں ان حفاظ قرآن کی اسی طریقے سے عزت و عظمت کی جائے گی جیسے آج ہم لوگ ان کی عزت و عظمت کریں گے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو مخاطب کر کے کہیں گے اقرأ وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ حافظ صاحب سے یہ کہا جائے گا کہ آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریے اور آپ چڑھتے جائیے، چلتے چلے جائیے، جب آپ اٹک جائیں گے، رک جائیں گے، وہی آپ کا آخری مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جتنا آپ چلتے جائیں گے وہ ساری جائیداد آپ کے نام ہوتی جائے گی۔ 10 منزلیں آپ نے پار کر لی، وہ 10 منزلیں آپ کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں خواہ وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، ان دونوں کامیابیوں کا راز اللہ رب العزت نے علم کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں علم کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا، تمہیں علم کی دولت سے سرفراز ہونا پڑے گا۔ اگر تم علم کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ گے تو تم اگر کسی لائق بھی نہیں ہو تو ہم تمہیں سونا بنا دیں گے، ہم تمہیں جوہر بنا دیں گے۔ اگر تم اس علم کی دولت سے محروم رہے تو تم جہاں تھے وہیں رہو گے اور وہیں دفن ہو جاؤ گے۔ ذرا ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت کے کلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جہالت، قتل و غارت گری، معصیت، نافرمانی اور گناہوں کا بازار گرم تھا۔
اور لوگ اس قدر جاہل تھے اور لوگوں کو علم سے اس قدر بیزاری تھی کہ ان کا حال یہ تھا کہ جو جتنا بڑا گنہگار پاپی ہوا کرتا تھا وہ اتنا بڑا پاورفل آدمی سمجھا جاتا تھا. جو سب سے زیادہ خون کیا ہوا ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا. جو سب سے زیادہ لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرتا تھا وہ اس علاقے کا اس قوم کا سردار ہوا کرتا تھا. اور جہالت اس قدر عام تھی کہ آج بھی ہم اس زمانے کو جاہلیت کے دور سے یاد کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عالمیت کا دور تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا دور تھا، اس قدر جہالت ان کے اندر تھی. لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا رہبر بنا کر بھیجا. آپ استاذ ہیں سارے لوگوں کے، آپ رہبر ہیں ہر انسان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور جو سب سے پہلی آیت اللہ رب العزت نے آپ کے سینے میں اتاری وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے فرمایا کہ آپ پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے اس مخلوق کو، اس عالم کو پیدا کیا ہے اور اس نے اپنے کمال قدرت سے ایک نطفے سے ایک انسان کو پیدا کر دیا ہے. یہاں پر رک کر غور کریے، اللہ رب العزت نے اس پورے کلام کو نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے سارے کلام کے 30 پاروں کو نازل فرمایا. اس میں موجود ساری آیتوں کو، احکامات کو، واقعات کو، قصص کو، تمام چیزوں کو اللہ نے نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس قرآن کی ابتدا کسی اور آیت سے کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی واقعے سے اس کی ابتدا کر دیتے، جیسے سورہ یوسف کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کسی حکم کے ذریعے اس قرآن کی ابتدا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم کو حاصل کرنے کے ایک حکم کے ذریعے سے اس قرآن کی ابتدا کی ہے. پیغام بالکل صاف ہے، میسج ایک دم کلیئر اور واضح ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جہالت تھی، اس دنیا میں مار، قتل و غارت گری، معصیت، نافرمانی، بچیوں کو زندہ دفع کرنا، زنا، شراب، یہ تمام چیزیں عام تھی. اگر اس جہالت کو تم ختم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، تم پڑھنا شروع کرو. جس دن تم پڑھنا شروع کر دو گے یہ جہالت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ظاہر ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا شروع کیا، اللہ کے کلام کو، سنت نبویہ کو، احادیث کو مضبوطی سے تھامنا شروع کیا. وہ افراد جو اسی قوم کے تھے، اسی لوگوں کے تھے، انہی سماج کے لوگ تھے جن کو کوئی یاد نہیں کرتا تھا، سب کے سب انہی حالتوں میں تھے جو جاہلیت کے دور میں ہوا کرتے تھے. جب انہوں نے قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں میں ان کو کامیابی کا معیار قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی یہ کہلوایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یہ کیسے ہادی بنے؟ یہ ہادی اس طریقے سے بنے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھاما اور انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. میرے محترم بھائی،
یہ واقعہ اس بات کی طرف ہمیں سبق دیتا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں علم کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور علم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم کرنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے علاقے، مسلم باشندے، ہماری پوری قومیں علم سے کوسوں دور ہو چکی ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کمائی کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور کماتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں، لیکن قوم کے لیے کسی اچھے ادارے کا قیام عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ میرے محترم بھائی، اس واقعے سے اور ان باتوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور ہمیں کامرانی چھونا ہے تو ہمیں علم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، علم سے اپنے رشتے کو انتہائی مضبوط بنانا ہوگا، تبھی ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے اور ہم کامیابی اور کامرانی تک پہنچیں گے۔ اگر ہم نے علم کو حاصل کرنا بند کر دیا تو پھر ہماری ترقی رک جائے گی۔ اور ایک بات ہمیں اور سمجھ لینا چاہیے کہ علم کا اولین مصداق علوم دینیہ ہے۔ علم کہہ کر اگر سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں کوئی چیز آنی چاہیے تو وہ علوم دینیہ آنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں صحیح سے پڑھنا آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے اس کے مسائل یاد ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں طہارت کے مسائل معلوم ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حرام و حلال کی تمیز ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے علم میں ہو۔ اگر یہ چیزیں ہمارے علم میں ہیں اور ہمیں صحیح سے تمام چیزیں معلوم ہیں تب تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں اور ہم دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے انجینئروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے کاروباری ہم شمار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی فہرست میں ہم کامیاب لوگوں کے لسٹ میں ہرگز نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں علوم دینیہ سے صحیح طریقے سے معلومات حاصل کرنی ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رشتے کو علم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ آج ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری دیہاتوں میں، ہمارے قصبوں اور گلیوں میں جو مکاتب اسلامیہ ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، جو اسلامک سینٹرز ہیں، جو دینی مسائل کو سمجھانے، بتانے اور پڑھانے کے لیے جو ادارے قائم ہیں، یہ ادارے ہمارے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے یہ ہمارے لیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور ان کا سپورٹ کریں اور ان کی امداد کریں اور ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ جڑے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرورت پڑنے پر ان کو ہم چندہ دے دیں اور ان کی امداد کر دیں۔ جڑے رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد، خواہ وہ بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، عمر دراز ہو، خواہ ہمارے گھر کی عورتیں ہوں، گھر کا کوئی بھی فرد ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ اداروں سے، مکاتب اسلامیہ سے، مدارس اسلامیہ سے، اسلامک سینٹر سے وہ جڑا ہوا ہو اور اپنی دینی حمیت اور غیرت کو مضبوط بنا چکا ہو۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم کسی بھی معنی میں کامیاب نہیں سمجھے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا جو اجلاس ہے، اس اجلاس سے ہمیں یہ عزم و ارادہ اور پختہ ارادہ بنا کر اٹھنا ہے کہ ہم اپنے علم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے، علم کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں گے،
اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا تو یہ سمجھیے کہ ہم کام ہیں اور کامیاب ہیں، اور اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے ارادے کو آج یہاں اس مجلس میں نہیں بنایا تو پھر ہمیں کوئی طاقت اس دنیا میں آگے نہیں لے جا سکتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ قرآن اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے والے مسلمان ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے 24 گھنٹے کے وقفے میں، کیا ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکیں؟ کیا ہمارے پاس 5 منٹ کے ایسے 5 منٹ کا لمحہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دینی مسائل کو کسی عالم دین سے سمجھ سکیں اور اس پر زندگی گزار سکیں؟ ہم 2-2 3-3 گھنٹے موبائلوں میں خرچ کر دیتے ہیں، ہم 4-4 گھنٹے ہم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں خرچ کر دیتے ہیں، ہم 5-5 گھنٹے ادھر ادھر کی مٹر گشتی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا ہمیں دین و ایمان کے لیے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے؟ ذرا غور فرمائیں، کیا اس کلام کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، کیا ہم غیر مسلموں سے یہ امید کریں کہ وہ ہمارے کلام کو پڑھیں گے؟ دین اسلام کے تقاضوں پر ہم نہیں عمل کریں گے، کیا ہم غیر مسلموں سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے ان دینی تقاضوں پر عمل کریں گے؟ یہ پرآشوب دور میں، فتنوں کے ان حالات میں، اتنی سنگین حالات میں جو آج کل کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں اس بات کا تک یہ شعور نہیں ہے کہ ہم کتنی گہرائیوں میں جا چکے ہیں، اور باطل اسلام کو ختم کرنے کے لیے کتنے مضبوط پلان اور ان کے منصوبے ہو رہے ہیں۔ کیا یہ موجودہ الیکشن اس بات کے لیے گواہی نہیں ہے؟ کل گزشتہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہمیں سبق نہیں دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ گزشتہ سالوں میں طلاق کے خلاف جو مسائل ہوئے، جو فیصلے آئے، جو حکومتوں نے پروپیگنڈے کیے، کیا وہ کافی نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری مسجدوں کو گرایا گیا، کیا یہ واقعہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر یہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو پھر تو ہم چلو بھر پانی لیں اور اس میں ڈوب کے مر جائیں، یہ سب سے اچھا حل ہے۔ اور اگر یہ واقعات، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت اور سبق ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے علم کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اللہ کے احکامات، رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنا لینا ہے۔ یہ وہی رشتہ ہے جو ہمیں علم سے جوڑتا ہے، اور اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے لگے، صحیح معنوں میں ہم نے قرآن و حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا، صحیح معنوں میں اپنے رشتوں کو قرآن و حدیث سے ہم نے مضبوط بنا لیا، تو ہم صحیح معنوں میں مومن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے اور پکے مومن ہوگے، اگر تم دھوکے باز اور قتل و غارت گری کرنے والے اور ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے والے مومن نہیں ہو، اور اگر تم سچے پکے وعدے پر عمل کرنے والے، وعدے کو پورا کرنے والے، سچ بولنے والے اچھے انسان ہو، اگر تم قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہو تو تم ہی بلند رہو گے، تم سے آگے بڑھنے والی کوئی ذات اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں یہ عزم و ارادہ کرنا ہے، ہمیں پختگی کے ساتھ یہ حوصلہ، یہ ارادہ، یہ پلان ہمیں بنانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں گے، اور انہیں مکاتب اسلامیہ، مدارس اسلامیہ اور اسلامک سینٹرز اور جو ادارے مساجد اور جو ادارے دینی مسائل کو، دینی احکامات کو سمجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم زیادہ دور نہ جائیں، زیادہ ہم اخباروں کو نہ کھنگالیں، زیادہ ہم کتابوں کو نہ پڑھیں، زیادہ ہم لوگوں کی تحقیقات کو نہ پڑھیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے سماج کو پڑھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں،
کم سے کم اپنی گلیوں میں جا کر دیکھ لیں، صرف ہم 50 گھروں کا نہیں بلکہ 10 گھروں کا جائزہ لے لیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری قوم علم سے، میں مطلق علم کی بات کر رہا ہوں، علم سے کتنی دور ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے علم سے دور ہیں۔ جب علم ہی سے دور ہیں تو کیا کہنا، دینی علوم ہوں یا کوئی اور علوم ہو، ان سے ہمیں بحث ہی نہیں کرنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ مہم بنانا چاہیے، ہمیں یہ مہم چلانا چاہیے، ہمیں در در یہ مہم چلانا چاہیے اور پلان اور منصوبے بنانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ تک پہنچائیں، اسکولوں تک پہنچائیں، کالجوں تک پہنچائیں، مساجد تک پہنچائیں۔ اگر آج ہم نے یہاں پر ارادہ نہیں بنایا، یہاں پر ہم نے ایک پلان نہیں بنایا، اگر ہم نے اس کے بارے میں آج نہیں سوچا تو ہماری نسلوں کے بارے میں ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ ہمارے نسلیں، ہماری اولاد ذہنوں کے اعتبار سے وہ دوسروں کی غلام ہوں گی اور جسم و جثہ کے اعتبار سے آپ کا حکم ماننے والی ہوں گی۔ اور پھر ہمارے دین کا کیا ہوگا، ہمارے اسلام کا کیا ہوگا، ہمارے مذہب کا کیا ہوگا، اس کی تو بات ہی نہ کریے۔ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات بہت ساری چیزوں کا سبق دیتے ہیں۔ جو قومیں برباد ہوئی ہیں وہ 1-2 دن میں برباد نہیں ہوئی، ایسے نہیں برباد ہوئی کہ انہوں نے بس غلطی کی اور ان کا کباڑہ ہو گیا اور بس ان کو پلٹ دیا گیا۔ یہ سمجھیے کہ جس طریقے سے علاقے دھیرے دھیرے بستے ہیں، جس طریقے سے ایک ادارہ دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے، جس طریقے سے بستی ہے، اسی طریقے سے لوگ اور قومیں بھی آہستہ آہستہ برباد ہوتی ہیں، اور ان کی غارت اور ان کا کباڑہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہی نکلتا ہے۔ یہ حالات جو ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں آج یہاں پر رک کر عزم مصمم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیں گے، اپنے رشتے علوم دینیہ کے ساتھ مضبوط بنائیں گے، اور آخر میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، میں ان والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان رشتہ داروں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں، اور بڑی خوشی اور فرحت محسوس کر رہا ہوں جن کی اولاد نے آج قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت علی الاعلان اپنی کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقوں میں، آپ کی آل و اولاد میں اگر کوئی قرآن کو یعنی اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسر کرتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، تو اس پر خوشی مناؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شکر منانا ہے تو ہمیں منانا چاہیے، اور اس کی عملی مثال آج ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگوں، تمہارے سامنے ایک چیز دی گئی ہے نصیحت کے طور پر، جو تمہارے لیے اور تمہارے دلوں میں جو چیز ہے، تمہارے جسم میں جو چیز ہے، تمہارے دل اور جسم کے لیے شفا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو فضل ہمیں ملا ہے، یہ جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کا جو موقع ہمیں ملا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نظر و عنایت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس بات پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ یفرحوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اس بات پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو دنیا میں تم کما رہے ہو نا، یہ جو جائیداد، مال، پیسہ
یہ جو چیزیں تم جمع کرنے کی اس دنیا میں کوشش کر رہے ہو، ان جمع کرنے والی چیزوں میں سب سے اچھی چیز ہے یہ جس کو آپ نے اپنے سینوں میں جمع کر لیا ہے۔ تو بڑے مبارکباد اور بہت ہی سعادت مند ہیں وہ والدین اور وہ بچے اور وہ اساتذہ اور وہ ادارے والے جو اس نیک کام کا ذریعہ بنے ہیں اور جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق وہ بڑی خوشیوں کے مستحق ہیں، بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ میں اس مبارکبادی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔